بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ناظرین و سامعین کرام آپ کے پیش خدمت طارق عرف مصطفیٰ آج ہم امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کے رسالے خصائص امیر المومنین علی بن ابی طالب کا باب نمبر 6 حدیث نمبر 22 پڑھنے جا رہے ہیں۔ اور یہ باب جن سے سابقہ جو باب گزرے ہیں غزوہ خیبر سے متعلق اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی بن ابی طالب کی شان میں فرمایا، اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات کا جو باب تھا، ہم نے سابقہ باب پڑھا تھا۔ آج جو ہم باب پڑھ رہے ہیں یہ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت اس باب میں آئی ہے، ایک ہی سند ہے، ایک ہی روایت ہے جو کہ امام نسائی نے اس رسالے میں روایت کی ہے، وہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ باب کا نام ہے ذکر خبر عمران ابن حسین فی ذالک، یعنی عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس باب میں جو خبر ہے اس کا بیان ہے، اس کا ذکر ہے۔ آئیے میں سند پڑھتا ہوں، اس کے بعد پھر اس کا متن۔ أخبرنا العباس بن عبد العظيم العنبري قال أخبرنا عمر بن عبد الوهاب قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن منصور عن ربعي عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأعطين راية رجل يحب الله ورسوله أو قال يحبه الله ورسوله فدعا عليا وهو أرمد ففتح الله على يديه۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں ضرور بر ضرور جھنڈا دینے والا ہوں ایک شخص، ایک مرد کو جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، او یا کہا قال یحب اللہ و رسول، اللہ یعنی یا یہ فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ فدعا علی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو بلایا، وہ ارمد، اس حال میں کہ وہ ارمد تھے، ان کو چشم آشوب تھا، آنکھ سوجی بھی تھی اور آنکھ میں ان کو درد تھا۔ ففتح اللہ علیہ یدیہ، پس پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پہ فتح دے دی۔ اس کے متعلق الشیخ الدانی ابن منیر آل زہوی سلفی لکھتے ہیں اس کی تحقیق میں اسنادہ صحیح، اس کی سند صحیح ہے۔ اخرجہ الطبرانی فی المعجم الکبیر، امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو معجم کبیر میں روایت کیا ہے، جلد نمبر 18، اور غالباً حدیث نمبر 237، 594 اور 595، من طریق عن محتمر بھی، یہ معتمر کے جو اس کی سند میں گراوی ہے محتمر، اسی کی سند سے، اسی کے طریق سے اس کو روایت کی ہے۔ اگلے باب پہ چلتے ہیں، اگلا باب نمبر 7 میں چاروں کے آج اس کو بھی اس میں شامل کیا جائے، اور جو کہ بہت ہی ایک اہم باب ہے، اور میں کوشش کروں گا اس کے اندر ایک خفیف سا مختصر سا تبصرہ بھی کروں اس حدیث کے متعلق، کیونکہ یہ حدیث ضمنی عقائد میں بہت اہم ہے، مسئلہ فضیلت میں اور خصائص میں بہت اہمیت رکھتی ہے، اور یہ شہادت بھی انہی کے بیٹے امام حسن ابن علی ابن ابی طالب کی ہے، جو کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کریں ہیں۔ جیسا کہ باب امام نسائی نے، یہ باب نمبر 7 ہے، اور اس کا نام بھی یہ لکھا ہے کہ ذکر خبر الحسن ابن علی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذالک، وہ اس کا مفہوم معنی یہ بنتا ہے کہ اس باب میں سیدنا امام حسن ابن علی ابن ابی طالب خلیفہ راشد جو ہے، ان کی جو روایت ہے، خبر ہے، جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ روایت کر رہے ہیں، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی یہ جو روایت ہے، خبر ہے، یہ اس کے ذکر کا باب ہے۔ یا آپ اس کو اس طرح سے لے لیں، یا اس طرح سے اس کا مفہوم ترجمہ لے لیں کہ اس بارے میں امام حسن ابن علی ابن ابی طالب سلام اللہ علیہما کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس بارے میں حدیث، اور یہ کہ وہ ان جبریل عن یمینہ و میکائیل عن یساری، میں نے اس کو حذف کیا کیونکہ یہ دو معنی سے بنتا ہے۔ اگر میں اس کو پڑھتا ہوں ان جبریل یقاتل عن یمینہ و میکائیل عن یساری، تو یہ کہ، اور یہ کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ان کی دائیں طرف سے قتال کرتے ہیں اور میکائیل علیہ السلام ان کی بائیں طرف سے قتال کرتے ہیں، لیکن محقق نے یہ جو قوس، اس پہ جو اس نے دو قوس بنائے ہیں، حاشیے میں لکھا ہے قوس نمبر 1 کہ زیادت من جامعت من طا، یعنی جامعہ طہران کے جو کلمی نسخے یا خطی نسخے میں یہ لفظ زیادت ہے۔
اگر اس کو ترک کیا جائے تو اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ وَأَنَّ جبریل عن یمینہ و میکائیل عن یساری، کہ اور یہ کہ جبریل علیہ السلام ان کے بائیں طرف اور میکائیل علیہ السلام ان کی بائیں طرف ہے. تو یہ دو تقدیریں بنتی ہیں، دو معنی بنتے ہیں اس فرق سے. اور یہ حدیث نمبر 23 میں پڑھنے جا رہا ہوں، اس کے بعد میں اس کی تحقیق اور پھر اس کے اوپر تبصرہ کروں گا انشاءاللہ خفیف سا. سند کی طرف آئیے. اخبرنا اسحاق بن ابراہیم قال اخبرنا نضر بن الشمیل قال حدثنا یونس عن ابی اسحاق عن حبیرہ بن یریم قال خرج الینا الحسن بن علی وعليه عمامة سوداء فقال لقد كان فيكم بالأمس رجل ما سبقه الأولون ولا يدركه الآخرون وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأعطين الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فقاتل جبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره ثم لا ترد يعني الراية حتى يفتح الله عليه ما ترك دينارا ولا درهما إلا 700 درهم أخذها من عطائه أراد أن يبتاع بها خادما لأهله أو كما قال. اب میں اس کے متن کے ترجمے کی طرف آتا ہوں. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس حدیث کا اس کا جو واقعہ ہے، جب خلیفۃ المسلمین امیر المومنین مولا علی بن ابی طالب کی جب شہادت ہوئی ہے، 18 رمضان کو یا 17 رمضان کو، جب ان کو اوپر عبد الرحمن ابن ملجم خارجی نے ان کے سر پہ ضرب لگائی کوفہ کی جامع مسجد میں فجر کی نماز کے وقت، تو اس کے بعد 2-3 دن آپ سلام اللہ علیہ حیات رہے. 21 رمضان کو ان کی شہادت ہوگی. تو یہ جو حدیث ہے غالباً 22 رمضان کے موقع پہ، جس ہجری میں یہ واقعہ ہوا تھا، غالباً 37-38، مجھے صحیح سے تاریخ یاد نہیں ہے. تو یہ اس موقع پہ غالب یقین 22 رمضان کو آپ نے یہ خطبہ دیا تھا، سیدنا امام حسن ابن علی ابن طالب، جب آپ پھر اس کے بعد خلیفہ بھی منتخب ہو گئے تھے. تو راوی فرماتے ہیں حبیرہ ابن یریم، یہ تابعی ہیں، کہتے ہیں خرج الینا الحسن ابن علی، امام سیدنا امام حسن ابن علی سلام اللہ علیہ ہمارے پاس تشریف لے کر آئے، یعنی لوگوں کو اکٹھا کیا ہوا تھا تو ہمارے پاس تشریف لے کر آئے. اور وعلیہ عمامہ سودا، اور ان کے سر پہ سیاہ امامہ تھا. فقال لقد كان فيكم بالامس رجل ما سبقه الاول، یعنی ان کی شہادت کے بعد انہوں نے فرمایا کہ فقال لقد كان فيكم بالامس رجل ما سبقه الاولون ولا يدركه الاخرون، بے شک تم میں کل ایک شخص گزرا ہے، یعنی شہید ہوا ہے. اپنے والد صاحب کی طرف اشارہ کر کے فرما رہے تھے کل گزرا ہے، یعنی کہ تم میں ایک شخص تھا، ایک مرد تھا، بے شک تم میں کل ایک مرد تھا، ایک شخص تھا، یعنی جو شہید ہو چکا ہے. مَسَبَغَهُ الْأَوَّلُونَ، جس سے اولون جو پہلے لوگ ہیں سبقت نہیں لے سکے. یہ بہت اہم نکتہ ہے سمجھنے کے لیے. اس مسئلے کا، یہ عقدے کو حل کرنے کے لیے یہ حدیث کافی ہے. جو لوگ فضیلت اور خصائص کے مسئلے میں لڑتے ہیں الجھتے ہیں، حالانکہ یہ مسئلہ ضنی ہے، قطعی نہیں ہے اہل سنہ والجماعت کے نزدیک، لیکن پھر بھی ایک اشارہ ہی کافی ہے سمجھنے کہ یہ شہادت بھی ان کے بیٹے دے رہے ہیں، جو کہ خود سیدہ شباب اہل الجنہ، جنتی جوانوں کے سرداروں میں سے ایک ہے. خیر، وہ کہتے ہیں کہ تم میں بے شک تم میں کل یا گزشتہ روز آ، ایک مرد، یعنی ان کے والد صاحب جو شہید ہو گئے تھے وہ گزرے ہیں یا شہید ہو گئے ہیں، تم میں تھے ایک مرد جو کہ اشارہ تنہی فرمانے کہ وہ شہید ہو گئے ہیں. مَسَبَقَ الْأَوَّلُونَ، جن سے اولین سبقت نہیں لے سکے، نہ ان سے اولین سبقت لے سکیں، ولا یدرکہ الآخرون، اور نہ ہی بعد میں آنے والے ان کے مقام کو پہنچ سکیں گے. وَإِنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال،
اور بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اب امام حسن خود فرما رہے ہیں کہ لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلٌ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، میں ضرور بر ضرور جھنڈا کل ایک مرد کو دینے والا ہوں، ایک شخص کو دینے والا ہوں جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول بھی اسے محبت کرتے ہیں۔ اور آگے انہوں نے جو الفاظ بیان کیے ہیں یہ غیبی خبر ہے، یقیناً انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنے ہیں، کیونکہ اس کا تعلق غیب کے ساتھ ہے، تو یہ بھی حکم مرفوع میں ہے۔ فقاتل جبریل عن یمینہ ومیکائیل عن یسارہ، اور یہ کہ جبریل علیہ السلام نے ان کی دائیں طرف سے قتال کیا، اور میکائیل علیہ السلام نے، یہ دونوں فرشتے مقرب فرشتے ہیں، اور میکائیل علیہ السلام نے ان کی بائیں طرف سے قتال کیا، یعنی وہ دائیں اور بائیں ان کی طرف سے لڑے ہیں۔ ثم لا ترد یعنی الرایا، پھر جھنڈا واپس نہیں لوٹے گا۔ یہ اس واقعے کی طرف اشارہ کریں جو غزوہ خیبر کے اوپر جب واقع ہوا تھا، تو یہ انہی کے متعلق فرمایا کہ غالباً نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی یہ فرمایا، اس موقع کا تصور کر کے کہ جھنڈا نہیں لوٹے، یعنی جب یہ وہ قتال کریں گے، فتح کرنے جائیں گے، تو جھنڈا واپس نہیں آئے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو فتح دیتے۔ وہ یہ الفاظ غالباً اس تناظر میں بیان کر رہے ہیں، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طریقے سے فرمایا کہ ثم لا ترد، کیونکہ یہ ماضی کی بات ہوگی، یہ تو یقیناً اس کو ماضی کے سیغے کے ساتھ ہونا تھا، تو لیکن یہ مرفوع سیغے کے ساتھ بیان کریں، اس کا مطلب ہے کہ یہ الفاظ نقل کر رہے ہیں۔ ثم لا ترد یعنی الرایا حتی یفتح اللہ علیہ، پھر جھنڈا واپس نہیں آئے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں فتح عطا کر دے گا۔ آگے امام حسن فرماتے ہیں، جو کہ ان کی وفات کے بعد یہ فرما رہے ہیں کہ ما ترا کا دینار ولا درہم، یعنی مولا علی ابن ابی طالب نے نہ کوئی دینار چھوڑا وراثت میں، نہ درہم، الا 700 درہم اخذها من عطائه، سوائے 700 درہم جو کہ انہوں نے عطا سے، عطیے سے لیے تھے۔ اب عطیہ غالباً عین یقین، غالب یقین نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دیا تھا، یا ان کو کسی نہ کسی عطیے میں ملے تھے، کیونکہ ہوا کی ضمیر کا مرجع یقیناً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہو سکتا ہے کہ عطا کیا تھا، یا ان کی عطا سے۔ اب کن کی عطا سے ہے؟ پہلا مصدر تو، پہلا مرجع تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بنتا ہے، دوسرے کے متعلق مجھے احتمال ہے، اس لیے میں اس پہ کلام نہیں کر سکتا۔ تو نہ انہوں نے کوئی دینار چھوڑا، نہ درہم چھوڑا، سوائے 700 درہم کے جو کہ انہوں نے ان کی عطیے سے لیے تھے، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا سے لیے تھے غالباً۔ اراد ان یبتاع بها خادما لأہلہ، ان کا ارادہ یہ تھا کہ وہ اس کے ذریعے سے اپنی اہل و عیال کے لیے خادم خرید لیں۔ یہاں تک یہ ہوئی حدیث ختم۔ اب میں اس کی تحقیق کے متعلق، یہ حدیث نمبر 23 ہے، اس کے متعلق محقق الشیخ الدانی ابن منیر آل زاویہ سلفی کے الفاظ بیان کر دوں۔ وہ کہتا ہے کہ اسناد ضعیف والحدیث حسن بشواہدہ، یہ حدیث ضعیف ہے سندن، لیکن آگے وہ یہ بھی کہتا ہے اس کی اسناد ضعیف ہے، لیکن آگے وہ فرماتا ہے والحدیث حسن بشواہدہ، لیکن یہ حدیث حسن ہے اپنی شواہد سے، کیونکہ اس حدیث کے شواہد اور طرق، یعنی کئی ہیں اس کے شواہد اور طرق موجود ہیں، جس کی وجہ سے یہ حدیث حسن ہے، یعنی کہ حسن لغیرہ، اور حسن حدیث صحیح حدیث کی ایک قسم میں سے ہے، یہ صحیح کے باب میں شمار کی جاتی ہے۔ ہم اصول حدیث کے اندر، دورہ اصول حدیث میں ہم پڑھ چکے ہیں، تو یعنی بالآخر یہ حدیث حسن ہے، حسن لغیر ہی کہہ سکتے ہیں اس کو، اور اس نے ویسے تو محقق نے یہ نہیں لکھا، لیکن اس کا یہ حدیث حسن ہے اپنی شواہد سے، لیکن حسن لغیری میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کے لیے بات کروں اس کی نقطہ نظر سے۔ ہو سکتا ہے یہ حدیث ضعیف ہو بھی نہ اصلا، یہ حسن لذاتی ہی ہو، لیکن چونکہ اس نے کوشش کی ہے، ایک میں نہیں وہ الفاظ استعمال کرنا چاہتا، لیکن چونکہ ان لوگوں کا ایک مکتب فکر ہے، وہ کوشش میں تو رہتے ہیں، لیکن بہرکیف انہوں نے کہا کہ بھئی حدیث، اس نے بہرکیف اعتراف کر لیا کہ حدیث حسن ہے اپنی شواہد کے ساتھ، کیونکہ اس کی شواہد بہت سی موجود ہے، جو کہ عمران بن حسین سے بھی آئی ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی آئی ہے، اور بھی صحابہ سے آئی ہے، لیکن آگے وہ پوری تخریج اور تحقیق کر رہا ہے اسماء و رجال کی نسبت سے، اسماء و رجال کے حوالے سے، کہتا ہے یونس جو ہے اس راوی کا، اس سند میں جو ایک راوی ہے یونس، وہ یہ راوی ہے۔
اور وہ کہتا ہے کہ یہ اس کے متعلق تھوڑا سا محدثین کا کلام ہے کہ ہوا ابن ابی اسحاق السبیعی وثقہ ابن معین، امام یحییٰ ابن معین جو ان سے ائمہ اسماء رجال کے بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے اس کی توثیق کیا ہے۔ وقال احمد، امام احمد بن حنبل نے کہا ہے حدیث مضطرب و حدیث فی زیادت علی حدیثنا، اس کی حدیث جو سی ہے مضطرب ہے، اور اس کی حدیث میں کچھ زیادت ہے جو کہ لوگوں کی حدیث کے اوپر وہ زیادت کرتا ہے۔ اور امام ابن حاتم رازی کا بھی الجرح و تعدیل جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 234 کے حوالے سے، ان کے والد سے لکھتے ہیں، امام ابن ابی حاتم رازی اپنے والد ابو حاتم رازی سے روایت کرتے ہیں کہ کانا صدوقا الا انه لا يحتج بحدیثی، ہے تو یہ راوی سچا تھا، لیکن اس کی حدیث سے احتجاج نہ کیا جائے، لیکن یہ موضوعات یا ضعیف کے حکم میں نہیں آتا، یہ جرح اس کو اس درجے پہ نہیں لے کے جاتی۔ الآخر ابو اسحاق السبیعی ثقہ لکنہ مدلس وقد عنہ ہنا، وہی پھر کہتا ہے کہ ابو اسحاق السبیعی جو ہے وہ سکہ تو ہے، لیکن یہاں پہ اس نے، لیکن وہ مدلس ہے، تدلیس کرتا ہے، اپنے شیخ کا نام چھپاتا ہے یا اس کی معروف کنیت یا معروف نام چھپاتا ہے، اور یہاں پہ اس نے ان کر کے روایت کی ہے۔ ایک جرح یہ بھی اس نے شمار کرنے کی کوشش کی ہے، واللہ عالم اس کے اوپر یہ اس کی تدلیس کا حکم کس نے لگایا، بہرکیف اس نے حوالہ تو نہیں دیا۔ عبیرہ ابن یریم کے بارے میں لکھا ہے کہ ابو حاتم کہتا ہے کہ لا يحتج بحدیثی وهو شبیہ بالمجہولین، اس کی حدیث سے احتجاج نہ کیا جائے، یہ بھی مجہولین کی سجرہ ہے، لیکن ویسے اس نے اتنی ساری حوالہ جات دیے ہیں، وہ اخرج احمد، امام احمد بن حنبل نے اس کو روایت کی ہے جلد 1 صفحہ نمبر 199 پہ، یا حدیث نمبر 199، وفی الفضائل، مسند احمد بن حنبل میں بھی یہ حدیث موجود ہے، امام احمد بن حنبل نے اپنی فضائل صحابہ میں بھی اس کو روایت کیا ہے، اور امام ابن سعد نے اپنی طبقات جلد 3 صفحہ نمبر یا حدیث نمبر 38 یا صفحہ نمبر 38، امام طبرانی نے معجم کبیر میں بھی اس کا روایت کیا ہے جلد نمبر 3 اور حدیث نمبر 69 اور 80 اور 2722 اور 2724 میں، امام ابن ابی شیبہ نے اس کو اپنی مصنف میں روایت کیا حدیث نمبر جلد نمبر 12 صفحہ نمبر یا حدیث نمبر 68 اور 69، امام ابن حبان نے بھی اس کو اپنی صحیح میں روایت کی ہے جلد نمبر 15 حدیث نمبر 383 اور حدیث نمبر 6936، امام ابو نعیم حافظ ابو نعیم اصفہانی نے بھی حلیت الاولیاء جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 65 میں اس کو روایت کیا ہے۔ وفی اخبار اصبہان، اخبار اصفہان امام ابو نعیم اصفہانی کی ایک اور کتاب ہے تاریخ پہ، جو کہ انہوں نے اس کے اندر بھی اس کو روایت کیا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر یا حدیث نمبر 45، امام اس کے علاوہ ابن المعید الخراسانی کی فرائض السمتین ہے، اس کی جلد 1 حدیث نمبر 234، طریق عن ابی اسحاق السبیعی الی آخر الکلامی، اس کی ایک اور سند بھی ہے جس میں اختلاف کیا گیا ہے، جسے امام احمد بن حنبل جلد واختلف فی اسنادی وختلف فی اسناد، اس کی سند میں اختلاف بھی کیا گیا ہے، اور اسے امام احمد بن حنبل نے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر یا حدیث نمبر 199 میں مسند احمد بن حنبل کے اندر اپنی، اور امام اور اپنی فضائل میں صفحہ نمبر یا حدیث نمبر 922 اور 1013 میں اس کو روایت کیا ہے، اور کتاب الزہد میں بھی امام احمد بن حنبل نے اس کو روایت کیا صفحہ نمبر 133، اور امام ابن ابی شیبہ نے ایک جلد نمبر 12 صفحہ حدیث نمبر 75، کس طریق سے، اس طریق سے وقیع عن اسرائیل عن ابی اسحاق عن ابی اسحاق عن عمر ابن حبشی عن الحسن علیہ السلام، یہ عمر ابن حبشی کی روایت ہے جو کہ انہوں نے امام حسن بن امام حسن ابن علی السلام اللہ علیہ سے روایت کی ہے، وجعل شیخ ابی اسحاق عمر ابن حبشی، واظن هذا الاختلاف من اضطراب ابی اسحاق واختلاط، یہ راوی کے اوپر جرا کر رہا ہے کہ یہ اختلاف جو ان سے ابی اسحاق کے اختلاط اور اضطراب کی وجہ سے ہے، اللہ عالم۔ اتنی ساری بحث اس نے کرنے کے بعد آخر میں اس نے کہا ہے کہ اپنے ایک شیخ کا انہوں نے ذکر اس نے یہاں پہ کیا کہ عمر ابن حبشی کو سوائے ابن حبان کے کسی نے تو توثیق نہیں کی، اور یہ بھی کہہ رہا ہے قول شیخ احمد شاکر رحم اللہ فی شرحی علی المسند، شیخ احمد شاکر ایک بلاد عرب کے بڑے ایک عالم گزرے، انہوں نے مسند احمد بن حنبل کے اوپر کچھ شرح لکھی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ سکہ ہے لیکن اس میں نظر ہے، لیکن یہ توثیق ابن حبان کی ہے، اس کا اعتبار نہیں، اگر وہ منفرد ہوں کسی شخص کی توثیق کرنے میں جرح کرنے میں
उनके साथ जब तक कोई और शख्स शामिल ना हो उस वक्त उनकी तौसीक को किसी रावी की कबूल नहीं किया जाता। ये असूल हदीस के कवानीन में से है। कमा हुआ मालूम अहल हाज़िल इल्म, जैसा कि वो मालूम है इस इल्म के जो अहल लोग हैं। और इसी तरीक से जो उनसा एक और तरीका है जो इमाम इब्न अबी शैबा ने, जो कि इमाम बुखारी के शेख हैं, उसको उन्होंने रवायत किया है अपनी मुसन्नफ में जिल्द नंबर 12 सफ़ा नंबर हदीस नंबर 68 या 59 और 59 से लेके 59, या सफ़ा नंबर 68 से सफ़ा नंबर 59 या 69, या हदीस नंबर 68 और हदीस से लेके हदीस नंबर 69। और इसको इमाम अहमद बिन हम्बल ने फ़ज़ाइल में 1026 नंबर हदीस पे रवायत किया। और वो तरीक है वकी अन शुरैक अन आसिम अन अबी रजीन भी। ये देखें, इसकी एक मुताबिक हदीस आ गई है, एक और तीसरी मुताबिक हदीस आ गई है, जो कि इमाम हसन से ही रवायत करते हैं। और फी शुरैक इब्न अब्दुल्लाह सदूक युख्ती, वो कहता है मुहक्किक शेख अली अद्दानी इब्न मुनीर अल ज़हाबी सलफी के, ये जो रावी है इसकी सनद में शुरैक, वो सच्चा है लेकिन वो खता करता है। वो आसिम हुआ इब्न बहदला सदूक लहू अहलाम, इसमें जो रावी आसिम है हुआ उसका नाम इब्न बहदला है, पूरा नाम। वो सच्चा है लेकिन उसको वहम लागा। फल हदीस हसन भी हाजी शवाहिद वल्लाह आलम। बस आखिर में उसने ये बात की कि ये हदीस हसन है भी हाजी शवाहिद, इन शवाहिद के साथ या मुताबियात के साथ कह लें, या मुशवाहिद के साथ कह लें। जो हदीस शायद और हदीस मुताबे में फ़र्क होता है, लेकिन दोनों का मकसद तो एक ही है। तो आखिर उसने बात इतनी सारी जरा तहकीक और तखरीज देने के बाद उसने अख्ताम किया है कि हदीस हसन है, यानी हदीस हसन लगैरी ही दूसरे अल्फाज में। और ये इस बाब में काबिल कबूल भी है, काबिल एतमाद भी है। तो कहने का मकसद जो ये था कि इस हदीस से पढ़ने के बाद, इस हदीस को पढ़ने के बाद मैं एक नतीजे में पहुंचा हूँ कि इमाम हसन के मुतालिक सहाबा कराम के अंदर भी और बिलखसूस अहले बैत में ये नज़रिया रखा जाता था कि मौला अली इब्न अबी तालिब सलामुल्लाह अलैहि की जो शख्सियत है वो बड़ी मुमताज़, मायानाज, मुनफरिद शख्सियत है कि उनका कोई नज़ीर नहीं है अहले बैत और सहाबा कराम में बिला इम्तियाज। और ये जो उन्होंने उनकी मदा में, फजीलत में, खसाइस में जो ये लफ्ज़ बोले कि ना कोई साबकीन में उनके मुकाम तक पहुंच चुका है उनसे, यानी पहले लोगों में से ना उनसे कोई सबकत कर चुका है पिछलों में, ना बाद में आने वाले उनके मुकाम को पहुंच चुकेंगे। ये एक बहुत बड़ी फजीलत और खसाइस है। बहरकैफ मैं इससे ज़्यादा इसके ऊपर तबसरा नहीं कर सकता। आप माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा समझदार हैं, ज़्यादा फाहम रखते हैं, मुझे उम्मीद है। तो इस मसले के अंदर आपको कोई तनाज़ा या झगड़ा नहीं होगा। और मैं इस हदीस यहाँ पे इस दर्स को ख़त्म करूँगा। इंशाल्लाह अगला दर्स हमारा हदीस नंबर 24 से शुरू होगा, और ये नया दर्स शुरू होने वाला है, ये बाब नंबर 8 है। तो अब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।